اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ ناپسند ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کیونکہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، سارا احسان اسی کا ہے، ذرہ ذرہ اسی کا بنایا ہوا ہے، اور اس نے انسان کے فائدے کے لیے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ زمین میں غلہ اور پھلوں کے پیدا ہونے کی صلاحیت رکھی، جانوروں کو پیدا کیا، چاند و سورج کی گردش بنائی، اور ان سب کا مقصد یہی بتایا کہ یہ سب چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ گویا یہ سب چیزیں انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ ہم انسانوں پر یہ اس کا کرم ہے، لیکن ہم اس کو بھول کر ایسی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں جن کے متعلق صاف نظر آتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ انہی سے مل رہا ہے، ہم کو سارا فائدہ انہی سے حاصل ہو رہا ہے، لہذا انہی سے مانگنے سے ہم کو حاصل ہوگا۔ اللہ کو ظاہر ہے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کھلا ہوا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ شرک ہی ناپسند ہے۔ شرک میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے بعد دنیا کی ساری لغویات میں پڑ جاتا ہے، ہر طرح کے گناہ اور برائیاں اختیار کر لیتا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ خواہش نفس اور تعمیل ہے، جو اس کو ہر برائی کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کے سامنے کوئی تعلیم نہیں ہوتی ہے، وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ اس کو نہ کچھ بتا سکتا ہے، نہ سکھا سکتا ہے، نہ توجہ دلا سکتا ہے۔ اس کے نزدیک بس یہ بات ہے کہ پوجا کر لی جائے اور اس کے بعد جو کیا جائے سب جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نفسیات سے پوری طرح واقف ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس کی مخلوق میں سے ہے، ہر ایک کے اندر جو طبیعت اور فطرت اور جو خصوصیات ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے، جس نے مختلف خصوصیات بنا کر انسانوں میں ڈالے، اور دوسری مخلوقات پر انسانوں کو اختیار دیا، اور بعض ایسی خصوصیات بھی عطا کی ہے جو دوسری مخلوقات کے ملنے کے علاوہ جنات بھی اس سے محروم ہیں۔ ان کی خصوصیات سے انسانوں کی خصوصیات کچھ بڑھی ہوئی ہے، جس کا علم قرآن مجید میں اس آیت سے ہوتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام کو اولاد کو عزت بخشی، یعنی انسان کو معزز ترین بنایا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اپنی خلیفہ و نائب بنایا ہے، یقیناً وہ خلیفہ ساری مخلوقات سے بہتر ہوگا۔ جب یہ خلافت کا کام اس کے سپرد کیا جائے گا، اس لیے دنیا میں جو بھی فائدے اور نعمتیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ انسان کے فائدے کے لیے متعین کیا ہے، تاکہ انسان اس دنیا میں اچھی طرح کام کر سکے اور حسن اعلیٰ کا مثال پیش کر سکے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی سے کام لیں گے تو اس کام کو انجام دینے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس صحت کی ضرورت ہے اور جن دوسری خصوصیات کی ضرورت ہے، جب وہ ہوگی تبھی آپ وہ کام کسی کے سپرد کریں گے۔ اور اگر کوئی اس فن سے واقف نہ ہو جس کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہو تو اس کو انجام دینا مشکل ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا تو انسان میں وہ خصوصیات اور صلاحیتیں رکھی جو اس کام میں معاون ہو اور انسان کا کام کو انجام دے سکے۔ اور پھر یہ کہ جب وہ اس کام کو انجام دے گا تو اس کو زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی تاکہ وہ صحیح طریقے سے کام کر سکے۔ چنانچہ وہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیں اور ان کو طے فرما دیا۔ اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کتنا بڑا انعام کیا، اس کو بے شمار نعمت عطا فرمائی، جبکہ وہ خود اپنی ذاتی حیثیت سے اتنا کم اور چھوٹا ہے کہ اگر خود اسی پر سب کچھ چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بچہ کو دیکھے اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ خود سے کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں ماحول اور علم کے ذریعے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے اس کے ذریعے وہ ان چیزوں کو سمجھتا چلا جاتا ہے۔